بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین آپ کو خیر و عافیت سے رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں دیں، اللہ رب العالمین آپ کی حفاظت فرمائیں۔ آج کے لیکچر میں ہم رمضان کی تیاری کے متعلق چند ایک باتیں کریں گے کہ ہم رمضان المبارک کی ترتیب کس طرح بنائیں۔ کچھ کام ایسے ہیں جو ہم نے رمضان سے پہلے پہلے کرنے ہیں، کچھ کام ایسے ہیں جو رمضان میں ہم نے کرنے ہیں، رمضان کے بعد بھی کرنے ہیں۔ تو میں نے ترتیب دی ہے، وہ آپ سے ذکر کرتا ہوں میں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی، ہم سب کو اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت کرنے کی توفیق دیں۔ تو پہلی چیز جو ہم نے اپنے ذہنوں میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ جو آ رہا ہے، چند دن کے بعد رمضان شروع ہونے والا ہے، یہ اہم ترین مہینہ ہے۔ رمضان کی عظمت کا احساس اپنے دلوں میں پیدا کریں۔ جب تک کسی چیز کا احساس نہیں ہوتا نا، اس کی قدر و منزلت، اس کی قیمت انسان نہیں سمجھ سکتا۔ ویسے دیکھنے میں تو دن اسی طرح ہوں گے، گھڑیاں اسی طرح ہوں گی، سورج اسی طرح نکلے گا، اسی طرح روٹین کے مطابق اکثر لوگ کام کر رہے ہوں گے، لیکن ہم نے اپنے دل میں یہ احساس پیدا کرنا ہے کہ یہ دن عام دنوں کی طرح نہیں ہے۔ اب جو گھڑیاں شروع ہو چکی ہیں، رمضان المبارک کے جو ایام آنے والے ہیں، یہ عام دنوں کی طرح نہیں ہے، یہ عظیم ترین دن ہے کہ جن میں ایک نفل عبادت کا اجر و ثواب اللہ رب العالمین نے فرض کے برابر کر دی ہے، اور فرض عبادت اللہ رب العالمین نے اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ کئی گنا تک، 700 گنا تک اللہ رب العالمین نے اس کا ثواب بڑھا دیا ہے۔ تو ہمیں ان دنوں کی اہمیت اور احساس اپنے دل میں پیدا کرنا ہے کہ یہ عام دن نہیں ہے۔ تو ہم نے بھی عام روٹین میں نہیں رہنا، ہم نے اپنے روٹین کو چینج کرنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو ہر روز اللہ رب العالمین کی طرف سے فرشتے جو ہے وہ آواز لگاتے ہیں، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ، و یا باغی الشر اقصر، اے گناہ کرنے والے، اللہ کی بغاوتیں اور نافرمانیاں کرنے والے اب تو رک جا، جہنم بند ہو چکی ہے۔ یعنی یہ آوازیں سارا دن، ساری رات، پورا مہینہ فرشتے لگاتے رہتے ہیں، اور دل میں احساس ہو رمضان کی اہمیت کا، دل میں ایمان ہو، آخرت کی فکر ہو، اور انسان جنت کا طلبگار ہو، تو یہ آوازیں انسان کو آتی ہیں، یہ آوازیں ایمان میں آتی ہیں، یہ گونجتی ہیں انسان کے احساسات میں کہ یا باغی الخیر اقبل، فرشتے آواز لگا رہے ہیں، او خیر کے طلبگار، او جنت کے متلاشی، اقبل آگے بڑھ، جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں، اب سستیاں چھوڑ دے۔ اب تو روٹین کی طرح جو نمازوں میں سستی کرتا تھا، کبھی پیچھے رہ جاتا تھا، کبھی سنتیں چھوڑ دیتا تھا، کبھی نماز جماعت سے پڑھتا تھا، کبھی جماعت چوک جاتی تھی، اب وہ سستیاں چھوڑ، اقبل اور آگے بڑھ۔ تو یہ احساس ہوگا تو ہم نیکیوں میں آگے بڑھیں گے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں گے، اللہ رب العالمین کی فرمان برداری کریں گے۔ تو پہلا کام رمضان کے آنے سے پہلے اپنے اندر ہم نے یہ احساس پیدا کرنا ہے کہ عام دن نہیں ہے، عظیم ترین دن ہے، اور ان دنوں میں خصوصاً ایک رات ایسی ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ جو 1000 مہینے ایک بندہ عبادت کرتا ہے، 1000 مہینے، 83 سال بنتے ہیں، اتنی عمر، اور ساری عمر پھر وہ عبادت میں تھوڑی گزارے گا۔ پہلے تو عمر ہے نہیں اتنی کسی کی، اور اگر کسی کی اتنی عمر ہو بھی صحیح تو اتنی عمر ساری عبادت میں تو نہیں گزارے گا۔ اگر بالفرض ایک بندہ 83 سال تک مسلسل عبادت کرتا ہے، اور دوسری طرف اس لیلۃ القدر کی رات ایک بندہ عبادت کرتا ہے، تو خیر من الف شہر، وہ ایک رات عبادت کرنے والا اس 83 سال کی عبادت سے بہتر ہے، اس کے برابر نہیں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کتنی عظیم ترین رات ہے، اور کتنا بد نصیب ہوگا وہ بندہ جو اس رات بھی سویا رہے، کہ اس رات بھی اپنے دنیا کے کاموں میں وہ لگا رہے۔ تو ہم نے رمضان کے آنے سے پہلے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ عبادت کا سیزن آ رہا ہے۔ جس طرح کاروباری لوگ جب ان کے کاروبار کا سیزن ہوتا ہے نا، باقی سارے کاموں کو وہ کلوز کر دیتے ہیں، شادیوں کے فنکشن، رشتہ داروں کو ملنا، تعلقات، اور پکنک اور گپ شپ، اور بچوں کو جو ہے گھمانے کے لیے لے جانا، یہ سارے کام وہ کلوز کر دیتے ہیں۔ وہ کیوں؟ کیونکہ یہ ہمارا کاروبار کا سیزن ہے، اس سیزن میں ہم نے کمانا ہے، اس سیزن میں ہم نے شادی نہیں رکھنی، اس سیزن میں ہم نے گھومنے نہیں جانا، اس کاروبار کے سیزن میں ہم نے باقی دنیا کے معاملات بعد میں کرنے ہیں۔ یہ سیزن تو ہم گزار لیں نا، ہم اپنا کاروبار تو اچھا کر لیں، کما لیں، پھر ہم باقی کام کریں گے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، جو سمجھدار کاروباری لوگ ہوتے ہیں وہ کاروبار کے سیزن کو بہترین انداز میں گزارتے ہیں۔
وہ کاروبار کے دنوں میں سوئے نہیں رہتے، سستی نہیں کرتے، وہ گھومنے پھرنے نہیں چلے جاتے، وہ شادیوں کے پروگرام اٹینڈ نہیں کرتے اپنے کاروبار کے سیزن میں، بعد میں کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ نیکیوں کا سیزن ہے، ان نیکیوں کے سیزن میں ہمیں باقی جو معاملات ہیں ان کو کلوز کر دینا چاہیے۔ ہاں، جو مجبوری کے کام ہیں تو وہ تو کریں، ان کو بھی ہم کم کر دیں۔ یعنی اگر آپ دکاندار ہیں، اگر آپ تاجر ہیں، کوئی بھی آپ کا بزنس ہے، کام کرتے ہیں آپ، اس کو ٹائم کم دیں، ٹائم اس کا کم کر دیں، اور نماز کے لیے ٹائم نکالیں، قرآن کی تلاوت کے لیے ٹائم نکالیں، اذکار کے لیے ٹائم نکالیں، قرآن سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ٹائم نکالیں، کیونکہ یہ عبادات کا سیزن آ رہا ہے۔ اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کا اس پر شکر بھی ادا کریں، احساس پیدا کریں اپنے دلوں میں، اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ایک مرتبہ پھر ہمیں ہماری زندگیوں میں رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ عطا کر دیا۔ اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی تو 4-5 دن باقی ہیں، اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں وہاں تک پہنچنے کی توفیق دیں، ورنہ زندگی تک کا تو کوئی پتہ نہیں نا، کب کس موڑ پر موت آ جائے۔ اور یہ بھی اپنے دلوں میں سوچیں، تصور کریں، کتنے ہمارے دوست ایسے ہیں جو پچھلے سال تھے رمضان میں، اس سال نہیں ہے۔ ایک رمضان وہ بھی آئے گا کہ جب ہم بھی نہیں ہوں گے اس دنیا میں، تو وہ عمل کریں جو ہمیں مرنے کے بعد کام آنے والے ہوں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ رمضان کا مہینہ کتنی اہمیت والا ہے کہ 2 صحابی تھے، اکٹھے جو ہے انہوں نے اسلام قبول کیا، اکٹھے وہ جہاد پر گئے، اعمال کرتے رہے، اکٹھے مسلمان ہونے والے، اکٹھے ساری نیکیاں کرنے والے۔ ان میں سے ایک اس کا ساتھی جو ہے، ایک صحابی، وہ جہاد میں شہید ہو گئے، شہادت کی موت پائی انہوں نے، اور دوسرے جو صحابی تھے وہ 1 سال کے بعد عام موت وہ بھی فوت ہو گئے۔ اب ایک اور صحابی کو ان دونوں کے فوت ہونے کے بعد ایک اور صحابی نے جو ہے خواب میں دیکھا کہ جو ساتھی بعد میں فوت ہوئے ہیں وہ جنت میں پہلے جا رہے ہیں، اور جو پہلے فوت ہوئے تھے اور شہادت کی موت پائی تھی انہوں نے، شہادت کا بڑا عظیم درجہ ہے، وہ جنت میں بعد میں جا رہے ہیں۔ ان کو بڑا عجیب لگا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اللہ کے پیغمبر میں نے ایسے ایسے خواب دیکھا ہے، مجھے بڑا تعجب ہوا۔ باقی صحابہ کو بھی تعجب ہونے لگا کہ اکٹھے اسلام قبول کیا اور ایک شہید ہو گیا ہے، وہ جنت میں بعد میں جا رہا ہے، اور بعد میں عام موت فوت ہونے والا جنت میں پہلے جا رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے؟ جو بعد میں فوت ہوا کیا اس نے نیکیاں زیادہ نہیں کی؟ کیا اس نے رمضان کا مہینہ نہیں پایا اور اس نے رمضان کے روزے نہیں رکھے، راتوں کا قیام نہیں کیا، لیلۃ القدر کا اس نے قیام کیا، تو ان نیکیوں نے اسے جنت میں آگے کر دیا ہے۔ تو رمضان کا مل جانا اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی طرف سے انعام ہے، اور اس کی قدر و قیمت کو جان کر اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور اس میں زیادہ سے زیادہ اپنی عبادات کریں اور اپنے جو ہے معاملات کو، اپنی پورے رمضان کی پلاننگ رمضان سے پہلے پہلے سیٹ کر لیں۔ ٹھیک ہے، اگلی بات یہ ہے کہ ہم اپنے رمضان سے پہلے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ ہم سے جو پچھلے سال کمیاں ہو گئیں، کوتاہیاں ہوں گی، رمضان سے پہلے پہلے معافی مانگیں۔ رمضان میں بھی معافی مانگنی ہے ہم نے، رمضان سے پہلے ایک روٹین بنائیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے۔ 11 مہینوں میں جو کمیاں ہوئیں، کوتاہیاں ہوئیں، اللہ کے سامنے بیٹھیں کہ اللہ مجھ سے بڑی کوتاہیاں ہوئی ہیں، بڑی کمیاں ہوئی ہیں، اب رمضان میں کمیاں نہ ہوں، اللہ میری پچھلے کمیاں معاف کر دے، میں نے بڑی سستیاں کی ہیں، اللہ اب مجھ سے رمضان اسی طرح نہ گزر جائے کہیں۔ پہلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، توفیق مانگیں، پچھلے گناہوں کی معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ یہ توفیق مانگیں کہ اللہ جس طرح میں پہلے سستیاں کرتا رہا، نمازوں میں کمی کرتا رہا، کوتاہی کرتا رہا، اور اپنی زبان کا میں نے خیال نہیں کیا، آنکھوں کا خیال نہیں کیا، موبائل کا غلط استعمال کرتا رہا، جو بھی کمیاں ہیں اللہ رب العالمین کے سامنے ان کا ذکر کریں، اور آگے اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کریں کہ اللہ آئندہ، ابھی رمضان آ رہا ہے، اللہ تو مجھے توفیق دے کہ میں اپنے کانوں کی حفاظت کر سکوں، اپنی آنکھوں کی حفاظت کر سکوں، اپنی زبان کی حفاظت کر سکوں، اللہ تو توفیق دے میں اپنے موبائل کا اچھا استعمال کر سکوں، اور اس رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادات کر سکوں۔ اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی بھی کام ممکن نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین سے توفیق مانگیں۔ رمضان سے پہلے پہلے، رمضان میں بھی دعائیں کرنی ہے، رمضان سے پہلے بھی یہ توفیق مانگیں کہ اللہ کہیں یہ میرا رمضان سستیوں میں نہ گزر جائے، ایسے میں نہ گزار دوں، بلکہ تیری عبادات میں نے یہ رمضان کا مہینہ گزارنا ہے، اور تو مجھے یہ توفیق عطا فرما۔ اگلا کام جو کرنے کا ہے وہ ہم نے ابھی سے
یہ وعدہ کرنا ہے اور پلاننگ کرنی ہے کہ عبادات میں ہم نے آگے بڑھنا ہے، اور عبادات میں سب سے پہلے نمبر پر جو چیز ہے جس کی اہمیت ہے وہ نماز ہے۔ نماز اسلام کا بنیادی ستون ہے۔ تو رمضان میں باقی عبادات بھی ہم نے کرنی ہے، اور سب سے اونچے درجے پر جو عمود الصلاح، جو اسلام کا ستون ہے، جو نماز ہے، اس کی ہم نے پابندی کرنی ہے۔ نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے، جماعت کے ساتھ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا، جو بندہ 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اس انسان کو دو چیزوں سے نجات عطا کرتے ہیں۔ ایک، اس کو براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، اللہ تعالیٰ اس بندے کو نفاق سے نجات عطا کرتے ہیں کہ وہ بندہ منافق نہیں ہے۔ منافق اتنی زیادہ نمازوں کی پابندی نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا، اللہ رب العالمین اس بندے کو جہنم کی آگ سے نجات عطا کرتے ہیں۔ تو 40 دن تک، ابھی سے شروع کریں گے نا ہم تو 40 دن ہو سکیں گے، رمضان کے تو 30 دن ہوتے ہیں۔ ہم نے نماز کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ، یعنی جب تکبیر ہوتی ہے اور امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرتے ہیں، وہ پہلی تکبیر تکبیر اولیٰ کہلاتی ہے۔ اس کے جب وہ امام صاحب اللہ اکبر کہیں، ہم اس وقت صف میں موجود ہوں، اس تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ پابندی کریں اس کی۔ ہم دیکھیں نا، ہمارے جو اسلاف تھے، جو نیک لوگ بزرگ تھے، جو اللہ کی جنت کے طلبگار تھے، وہ کتنے زیادہ آگے ہوا کرتے تھے۔ ہم ان کی زندگیوں کو سامنے رکھیں نا، ان کی عبادات کو اگر ہم سامنے رکھیں اور اپنے آپ کو دیکھیں، وہ کتنا آگے تھے، کتنا نیک تھے، اور کتنا اللہ سے ڈرنے والے تھے، اور ہم کتنا کمیاں، کوتاہیاں اور گناہوں کے باوجود بھی ہم نڈر پھر رہے ہیں۔ تو جب ہم موازنہ کریں نا، تو سوائے شرمندگی کے باقی کچھ نہیں بچتا۔ ہمیں تو 40 دن بڑے لگتے ہیں نا، کہ 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہم نماز پڑھیں۔ ایک محدث ہیں، تابعی ہیں، جلیل القدر سعید ابن مسیب رحمہ اللہ تعالی، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ میں نے نا 40 دن ہو گئے، 40 دن نہیں، 40 سال ہو گئے، 40 سال۔ سعید ابن مسیب رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 40 سال ہو گئے ہیں، جب بھی مؤذن نے اذان دی ہے نا تو میں مسجد میں موجود تھا۔ جب بھی مؤذن نے اذان دی میں مسجد میں تھا، حدیث کا درس دیا کرتے تھے، پڑھایا کرتے تھے، مسجد کے قریب ہی گھر تھا۔ تو جب بھی مؤذن نے اذان دی، کہتے میں مسجد میں تھا۔ شاگرد نے پوچھا، سر جی اتنا آپ نے کیوں اہمیت اور اتنی زیادہ پابندی آپ کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے بڑا ہی پیارا اور خوبصورت جواب دیا، کہنے لگے مجھے نا یہ شرم آتی ہے کہ اللہ رب العالمین بلائیں مجھے، میں پھر آؤں، پتہ تو ہے کہ ابھی بلاوا آنا ہے، اس بلاوا آنے سے پہلے میں خود ہی آ جاتا ہوں، اذان سے پہلے آ جاتا ہوں۔ جب بھی مؤذن نے اذان دی میں مسجد میں ہوں۔ تو کم از کم رمضان میں تو ہم ایسے کریں نا کہ دکان پہلے بند کر دیں، اپنے دنیا کے کام چھوڑ دیں، اذان سے پہلے اذان جا کر دیں مسجد میں۔ اذان کے بعد آپ نفل پڑھیں، آپ پہلے پہنچیں گے نا تو سنتیں پڑھ سکیں گے، نماز سے پہلے کی جو سنتیں ہیں، اور پھر قرآن کی تلاوت کریں۔ آپ نمازوں کو جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے، اور نماز کے بعد کی اور پہلے کی جو سنتیں ہیں، جو سنت مؤکدہ ہیں، ان کا تو ہم نے ضرور اہتمام کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو بندہ دن اور رات میں 12 سنتیں پڑھتا ہے نا، 12 سنتیں، اللہ رب العالمین اس بندے کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں۔ 12 سنتیں جو سنت مؤکدہ ہیں، 2 فجر سے پہلے ہیں، 4 ظہر سے پہلے ہیں، 2 ظہر کے بعد ہیں، یہ 6 ظہر کی ہو گئیں، 2 فجر کی، 8 اور 2 رکعت مغرب کے بعد اور 2 رکعت عشاء کے بعد، یہ ٹوٹل 12 سنتیں ہیں۔ جو بندہ ان 12 سنتوں کی اہتمام کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں۔ کتنا عظیم عمل ہے، جنت میں گھر بنے گا۔ اور پھر یہ سنتیں پڑھ کے آپ بیٹھیں، دعا کریں۔ اگر آپ کا دنیا میں گھر نہیں ہے نا، اپنا کرائے کے مکان پہ رہتے ہیں آپ، یہ 2 رکعتیں، یہ 12 رکعتیں پڑھیں اور آپ سنتیں پڑھ کے بیٹھیں، تو اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ، تیرے پیغمبر کا یہ فرمان ہے کہ تو یہ 12 رکعت پڑھنے والے کو جنت میں گھر دیتا ہے، میں نے یہ 12 رکعتیں پڑھ لی ہیں، اللہ تو مجھے جنت میں بھی دے گا، مجھے امید ہے، یقین ہے تیری رحمتوں پر، تیرے پیغمبر کی باتوں پر، اور اللہ تو مجھے جو دنیا والا مکان بھی دے، دنیا میں بھی دے، جو رب جنت میں دے گا وہ دنیا میں بھی دے سکتا ہے۔ ہم دعا تو کریں نا، دعا کر کے دیکھیں۔ اور یہ رمضان، اگلی چیز میں یہی بیان کرنے لگا ہوں کہ اس رمضان میں سنتوں کے ساتھ ساتھ ہم نے دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ یہ رمضان دعا کا مہینہ ہے، جہاں پر اللہ رب العالمین نے رمضان کے مسائل بیان کیے ہیں نا سورہ بقرہ میں، وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تفسیر کے لیکچر میں،
کہ جہاں پر اللہ نے رمضان کے مسائل بیان کیے ہیں، رمضان کے مسائل بیان کرتے ہوئے درمیان میں اللہ نے دعا کی آیت رکھی ہے، تو رمضان کا دعا کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ دعا کی قبولیت میں جو چیز رکاوٹ بنتی ہے نا، وہ انسان کے گناہ ہے، لیکن رمضان میں انسان اللہ کی فرما برداری کر کے اتنا زیادہ اللہ کی فرما برداری کرتا ہے کہ حرام تو درکنار، اللہ کے حکم پر روزے دار حلال کو بھی چھوڑ چکا ہوتا ہے، کھانا حلال ہے، پینا حلال ہے، بیوی حلال ہے، اللہ کے حکم پر ان حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دی ہے، تو اتنا زیادہ وہ اپنے آپ کو پاورفل بنا لیتا ہے، اتنا روحانیت اور ایمان اس کا جوش میں ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے روزے دار اب جب بھی تم مجھ سے دعا مانگے گا، فَإِنِّي قریب، میں تو قریب ہوں، اجیب دعوت الداعِ اذا دعان، جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی دعا کو سنتا ہوں۔ تو رمضان میں ہم نے روزانہ دعا کرنی ہے، روزے دار کی دعا، حدیث میں آتا ہے اللہ رب العالمین روزے دار کی دعا کو رد نہیں کرتے، جب بھی روزے دار دعا کریں۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ افطاری کے وقت، افطاری کا وقت جو ہے وہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ ویسے سارا دن آپ کو جب ٹائم ملے آپ دعا کریں، افطاری کے وقت خصوصاً وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اس وقت دعائیں کریں، اس وقت اپنے ٹائم کو ادھر ادھر فضول کاموں میں نہ گزاریں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ اس وقت جو ہے یہ ٹی وی پروگرام بھی اس وقت آتے ہیں، افطار ٹرانسمیشن اور سحری کے وقت بھی آ رہے ہوتے ہیں، اس وقت آپ ان پروگراموں کو نہ دیکھیں، آپ اپنے اللہ کے ساتھ باتیں کریں، وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اور میں اپنی ماؤں بہنوں سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے سحری کا انتظام کرنا ہے، افطاری کا انتظام کرنا ہے، تو افطاری کا آپ انتظام تھوڑا پہلے آپ جو ہے اپنے آپ کو فارغ کر لیں۔ آپ نے کھانا بنانا ہے، افطاری کے لیے جو جو چیزیں آپ نے بنائی ہیں وہ آپ پہلے کچن سے فارغ ہو کے آ جائیں، آپ بیٹھیں دعا کریں۔ ٹھیک ہے روزہ داروں کی خدمت کرنا بہت عظیم عمل ہے، لیکن اپنی دعا کے لیے بھی تو ٹائم نکالے نا۔ اسی طرح مسجدوں میں افطاری کا انتظام ہوتا ہے تو جو انتظامیہ ہے وہ بھی کوشش کرے کہ دعا سے تو محروم نہ رہیں ہم، جو عظیم عمل ہے جس کے لیے ہم نے روزہ رکھا ہے، جس کے لیے رمضان گزار رہے ہیں ہم، تو اس دعا کے ٹائم کو وہ تو ضرور ہم اپنے لیے نکالیں، بیٹھیں اور دعا کریں، جو مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے، جو پریشانیاں ہیں، مشکلیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں۔ ٹھیک ہے نا، جس طرح میں ابھی کہہ رہا تھا کہ اگر آپ کا گھر نہیں ہے، آپ کرائے کے مکان پر ہیں، تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اپنا گھر عطا فرما۔ اور مجھے یاد آیا ایک خوبصورت واقعہ، شیخ عبد المالک مجاہد حافظہ اللہ تعالیٰ، ان کی ایک کتاب ہے دعاؤں کی قبولیت کے سنہرے واقعات، اس میں نے ایک بڑا پیارا واقعہ پڑھا تھا کہ ایک فیملی تھی بہت ہی غریب پسماندہ علاقے میں رہنے والے، ان کا اپنا گھر نہیں تھا۔ سعودیہ کا یہ واقعہ ہے کہ ان کا اپنا گھر نہیں تھا، وہ جو والد تھا گھر کا مالک وہ مزدوری کیا کرتا تھا، محنت کرتا تھا، اور کرائے کے مکان پر اس کے چھوٹے چھوٹے بچے رہتے تھے، ان کی بیوی، تو وہاں وہ رہ رہے تھے۔ جیسے ہی رمضان آیا نا، تو رمضان نے مالک مکان نے کرایہ بھی بڑھا دیا، مطالبہ کر دیا کہ میں نے کرایہ زیادہ کرنا ہے، اب ان کے پاس اتنا پیسے نہیں کرایہ دینے کے، تو انہوں نے کہا رمضان کا مہینہ ہے، کرایہ آپ نے بڑھانا ہے ٹھیک، نہیں تو میرا مکان آپ خالی کر دیں۔ اب یہ پریشان بیچارہ باپ، وہ مزدوری کر کے گھر کا خرچہ بڑی مشکل سے اٹھا رہا ہے اور کرایہ بھر رہا ہے، اب کرایہ اور زیادہ کرنے کی وجہ سے مکان بھی خالی کرنا پڑ رہا ہے، تو کیا کریں؟ تو گھر کی جو عورت تھی، خاتون، وہ بڑی نیک تھی، انہوں نے روزے رکھے رمضان میں، اور ہر روزے کی افطاری کے وقت وہ اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو ساتھ بٹھاتی، اور افطاری کرنے سے پہلے دعا کی قبولیت کا وقت ہے تو اس وقت وہ دعا کرتی، اپنے ہاتھوں کو اٹھاتی، ننھے معصوم بچوں کو سامنے بٹھا کر ان سے بھی کہلاتی کہ اللہ ہمارا اپنا گھر نہیں ہے، اللہ ہم نے روزہ تیری رضا کے لیے رکھا ہے، تو ہمیں اپنا گھر عطا کر دے، اور گھر بھی ایسا عطا کر جس کے سامنے ایک نہر ہو۔ ہر روز وہ شوہر بھی کبھی مزدوری پہ ہوتا، کبھی آ چکا ہوتا، افطاری وہ بھی ساتھ میں کرتا، اور ننھے معصوم بچے، ماں ہاتھ اٹھواتی، رو پڑتی اللہ کے سامنے، اللہ ہمارا گھر نہیں ہے، تو جانتا ہے ہمیں مالک مکان نے گھر خالی کرنے کا کہا ہے، تیری زمین تو بڑی وسیع ہے اور تیرے پیغمبر کا فرمان ہے تو روزے دار کی دعا کو رد نہیں کرتا، ہمیں گھر چاہیے، ہمیں اپنا گھر عطا کر دے۔ ایسے روٹین چلتی رہی، روزانہ ننھے معصوم بچے دعا کرتے، ماں دعا کرتی اللہ ہمیں گھر دے دے۔ رمضان کا پورا مہینہ گزر گیا، آخری روزہ آ گیا، آخری روزوں میں رو رو کر گڑ گڑا کر ماں نے بھی دعا کی، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں نے بھی دعا کی، اور گھر کا جو بڑا تھا وہ بھی مزدوری کر کے آیا تھا، روزہ اس نے افطار کیا اور مسجد میں چلا گیا، اس نے مغرب کی نماز پڑھی،
مغرب کی نماز کے بعد وہ مسجد میں بیٹھ گیا، پریشان، اب کیا کروں، کل کو عید ہے اور میرے بچوں کے لیے بھی عید کے بھی کوئی اچھے کپڑے نہیں ہیں، اور مالک مکان ہمیں مکان چھوڑنے کا کہہ رہا ہے، کہاں جائیں گے ہم، کیا بنے گا ہمارا؟ وہ مسجد میں بیٹھا ہے، اللہ سے دعائیں کر رہا ہے، رو رہا ہے، اس کی بیوی بھی اللہ سے دعائیں کر رہی ہے کہ اللہ ہم نے پورا مہینہ دعائیں کی ہیں، ہمارا گھر نہیں ہے، مسجد ساری خالی ہو گئی، یہ اکیلا بیٹھا ہوا ہے، اللہ سے باتیں کر رہا ہے، مسجد خالی، اکیلا بیٹھا ہے۔ ادھر سے اتنے میں ایک بندہ آتا ہے باہر سے، گاڑی پہ بندہ آیا، عربی، بہت امیر کبیر، اس کے کئی مکان اور بزنس، وہ مسجد میں داخل ہوا، دیکھا کہ ایک بندہ اکیلا بیٹھا ہے اور دعائیں کر رہا ہے، رو رہا ہے اللہ کے سامنے، اس کے انتظار میں بیٹھ گیا، جیسے اس نے دعا ختم کی، وہ اس کے پاس گیا، جو گاڑی سے آیا تھا بندہ، وہ اس کے پاس گیا اور اس کے سامنے نا چابی رکھ دی اور کاغذات تھے کچھ، وہ دے دیے۔ وہ آگے سے کہتا ہے کہ یہ کیا ہے اور میں آپ کو جانتا بھی نہیں۔ اس نے کہا آپ مجھے نہیں جانتے، میں بھی آپ کو نہیں جانتا، لیکن یہ جو ہے یہ مکان ہے اور یہ آپ کا ہے، میں نے اللہ رب العالمین سے رمضان میں وعدہ کیا تھا، میرے کئی مکان ہیں، بزنس ہے، میں نے اللہ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ایک مکان میں نے اللہ کے نام پر وقف کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے اس مکان کا میں نے صدقہ کرنا ہے، یہ وقف کر دینا ہے، اور میں آج آخری روزہ تھا رمضان میں نے وقف کرنا تھا، اللہ سے یہ وعدہ کیا تھا، آج آخری روزہ تھا اور میں گھر سے نکلا ہوں یہ تہیہ اور ارادہ کر کے کہ میں مسجد میں جاؤں گا اور جو بندہ مجھے سب سے پہلے ملے گا میں یہ گھر اس کو دے دوں، اور میں مسجد میں آ گیا ہوں، مجھے آپ ملے ہیں۔ وہ بندہ جو دعا کر رہا تھا رو پڑا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، گھر پہنچا اور اپنے بچوں کو جا کر بتایا، خوشخبری دی، اب وہ مالک مکان بھی ساتھ آیا، وہ جو مکان دینے والا تھا وہ بھی ساتھ آیا اور ان کو کہا کہ آؤ میں آپ کو گھر دکھا دیتا ہوں، آپ گھر دیکھ لو اور آپ جو ہے اس گھر کے مالک ہیں۔ وہ اپنے بچوں کو لے کے آیا، اپنی بیوی کو لے کے آیا، جو مکان نیا ان کو گفٹ مل چکا تھا اللہ رب العالمین کی طرف سے، وہ مکان دیکھا، جب گھر میں پہنچے تو جو عورت تھی بچوں کی ماں وہ رو پڑی، بلک بلک پر رو پڑی، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور گر گئے سجدے میں، بچے بھی رو پڑے اور وہ بھی ان کا جو شوہر تھا وہ بھی سجدے میں گر گیا، سب رو رہے ہیں، بچے بھی رو رہے ہیں، وہ ماں بھی رو رہی ہے، باپ بھی رو رہا ہے، یہ منظر دیکھ کر وہ گفٹ کرنے والا وہ عربی شیخ وہ بھی رو پڑا، اس نے کہا میں نے تمہیں مکان دیا اور تم رو رہے ہو، وجہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہمارے یہ آنسو جو ہے نا یہ خوشی کے آنسو ہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم کرائے کے مکان پر رہتے تھے اور ہمیں مالک مکان نے مکان چھوڑنے کا حکم دے دیا تھا اور ہم پورا مہینہ پریشان رہے اور اللہ سے دعائیں کرتے رہے، ہم دعا مانگتے رہے کہ اللہ ہمیں اپنا مکان عطا کر دے، یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی دعا کرتے تھے، رمضان کا پورا مہینہ گزر گیا اور اس طرح میں آج مسجد میں دعا کر رہا تھا اور آپ کو اللہ نے بھیجا ہے آپ کو، آپ تو اللہ کی طرف سے فرشتے بن کے آئے ہیں ہماری مدد کرنے کے لیے، ہم جانتے نہیں آپ کو، لیکن ہم اللہ کی قدرت پر اور اللہ رب العالمین نے جو ہماری دعا قبول کر لی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں گھر عطا کر دی ہے۔ تو عرض کرنے کا یہ واقعہ آپ کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سے مانگے تو صحیح، ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، اس رب کے دینے میں کمی نہیں ہے، اگر ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی نا تو کمی ہم میں ہے، ٹھیک ہے نا، بعض دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو فوراً قبول ہو جاتی ہیں، بعض دعائیں دیر سے قبول ہوتی ہیں، اور بعض دعا جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ رب العالمین وہ چیز ہمیں عطا نہیں کرتے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالی ہمیں اس سے بہتر عطا کر دیتے ہیں، کیونکہ جو چیز ہم مانگ رہے ہیں وہ ہمارے لیے اچھی نہیں ہے، اس لیے وہ چیز نہیں ملتی تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز ہمیں دے دیتے ہیں، یا بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جو چیز ہم مانگتے ہیں وہ بھی نہیں ملتی، اس سے بہتر بھی نہیں ملتی، نہ فوراً قبول ہوتی ہے نہ دیر سے قبول ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کے نتیجے میں ہمارے اوپر آنے والی مشکل کو ہٹا دیتے ہیں، مصیبت کو ٹال دیتے ہیں۔ یہ حدیث کا مفہوم میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، یا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ سارے کام نہیں ہوتے دعاؤں کی قبولیت کے حوالے سے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو ذخیرہ بنا دیتے ہیں آخرت کے لیے، آخرت میں اجر و ثواب ملے گا اس کا، تو دعا کسی بھی صورت انسان کو نقصان نہیں دیتی۔ تو رمضان میں کیا کرنا ہے ہم نے؟ پہلے نمبر پر تو نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نے دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، رمضان کا مہینہ دعا کا مہینہ ہے، کثرت سے دعا کرنی ہے ہم نے، اور اگلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے صدقہ و خیرات کرنا ہے، نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، دعا کثرت کے ساتھ کرنی ہے، صدقہ و خیرات کثرت کے ساتھ کرنا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ جس طرح دعاؤں کا مہینہ ہے، جس طرح رمضان قرآن کا مہینہ ہے، اسی طرح رمضان صدقے کا مہینہ ہے، صدقہ و خیرات کا مہینہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، امی عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے،
انسانیت میں سب سے بڑی سخی ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو سخی بننا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، سخاوت کریں۔ اور امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ سخاوت رمضان میں ہوتی تھی۔ رمضان میں تیز آندھی کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کیا کرتے تھے۔ آپ بھی صدقہ کریں، صدقہ کریں۔ آج صدقہ نہ کرنے کی وجہ سے بیماروں کی بیماریاں بڑھ گئی ہیں، پریشان حالوں کی پریشانیاں بڑھ گئی ہیں صدقہ نہ کرنے کی وجہ سے۔ صدقے کے اتنے زیادہ فوائد ہیں کہ اگر ان فوائد پر آپ گفتگو کریں تو الگ سے ایک لیکچر چاہیے اس کے لیے کہ صدقہ کرنے کے کتنے زیادہ فائدے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوا مرضاکم بصدقہ، اپنے مریضوں کا علاج صدقے کے ساتھ کیا کرو۔ تو صدقے سے علاج ہے۔ ہاں آپ دوائی لیں، ڈاکٹر کے پاس جائیں، آپ چیک اپ کرائیں، آپ جو ہے دوائیاں لیں، لیکن اس سے پہلے اس حدیث پر بھی عمل کریں۔ کوئی بھی آپ کو مشکل ہے، پریشانی ہے، کوئی مریض ہے تو صدقہ دے کر اس کا علاج کریں۔ اللہ تعالیٰ صدقے کی برکت سے شفایابی عطا کرتے ہیں۔ تو رمضان صدقہ کرنے کا مہینہ ہے، کثرت کے ساتھ صدقہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جس طرح میں نے بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے صدقہ کرتے جس طرح تیز آندھی چل رہی ہے، تو تیز آندھی جب چلتی ہے تو سب کو لگتی ہے۔ آپ نے جب صدقہ کرنا ہے نا تو یہ نہ دیکھیں کہ یہ مستحق ہے یا نہیں ہے، اس کے پاس کتنا پیسہ ہے، اس چیز کو نہ دیکھیں۔ اگر ہے مستحق تو اس کو تو بالولا دینا ہے۔ اگر کوئی آپ بانٹ رہے ہیں چیز، آپ صدقہ کر رہے ہیں، کوئی ایسا بندہ بھی آگے جو مستحق نہیں ہے اس کو بھی دیں، کیونکہ ہم نے اللہ سے اجر لینا ہے۔ اور اس میں رمضان میں جو سب سے بہترین صدقہ ہے نا، ویسے بھی عام دنوں میں بھی جو بہترین صدقہ ہے وہ خفیہ صدقہ ہے، کہ آپ خفیہ طور پر صدقہ کریں، ایسے چھپا کے صدقہ کریں کہ کسی کو پتہ ہی نہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ وہ بندہ جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے اور اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں ہوتا، اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کو جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اپنا سایہ میں اس کو جگہ عطا کریں گے۔ تو چھپا کر صدقہ کرنا بھی بہت عظیم نیکی ہے۔ اگر کوئی اس نیت سے سب کے سامنے صدقہ کرتا ہے کہ لوگ دیکھیں گے اور ان کو بھی صدقہ کرنے کا شوق پیدا ہوگا، تو یہ بھی نیکی ہے۔ لیکن اس نیت سے اگر کوئی بندہ صدقہ کرتا ہے کہ لوگ دیکھیں گے اور کہیں گے بہت بڑا سخی ہے، تو پھر کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے، پھر تو ریاکاری آ گئی، شہرت آ گئی۔ اس لیے شہرت اور ریاکاری سے بچنے کے لیے مخفی صدقہ کریں۔ اس نیت سے اگر کوئی بندہ سب کے سامنے صدقہ کرتا ہے کہ لوگ دیکھیں گے اور وہ بھی صدقہ کریں گے، پھر اس کے لیے بھی اجر ہے۔ اور اسی طرح جو ہے صدقہ رمضان المبارک میں سحری اور افطاری کا انتظام کرنا، یا کسی جو ہے ضرورت مند کو رمضان المبارک میں راشن رمضان کا دے دینا چھپا کر۔ اب دیکھیں اپنے محلے میں، اپنے ارد گرد کوئی ایسے لوگ اگر موجود ہیں کہ جن کے پاس رمضان المبارک میں اچھی سحری کے لیے، اچھی افطاری کے لیے جو ہے وہ اچھا انتظام نہیں ہے، تو آپ رمضان سے پہلے یا رمضان کے پہلے دوسرے روزے بھی کر سکتے ہیں۔ تو آپ ان کے لیے رمضان کا پورا راشن لیں اور ان کے گھر پہنچائیں، ٹھیک ہے نا۔ بڑی بڑی دعوتیں کرنا اور اہتمام کرنا، یہ چیز ہمارے یہاں جو روٹین بن چکی ہے، افطاریاں کرانا، یہ بھی ٹھیک ہے، اچھی بات ہے افطاری کرانا، لیکن اس میں زیادہ تر کون سے لوگ ہوتے ہیں جب ہم افطاری کراتے ہیں؟ وہی لوگ جو گھروں میں عام روٹین میں کر رہے ہوتے ہیں افطاری، وہی آپ کی دعوت میں آ جائیں گے، آپ کے دوست آ جائیں گے۔ لیکن کئی ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں ہمارے ارد گرد معاشرے میں جن کے گھر میں کھانے کے لیے جو ہے آٹا نہیں ہے، کوئی اچھا جو ہے سالن نہیں ہے، افطاری کے لیے ان کے پاس انتظام نہیں ہے، تو ان کو راشن دینا، چھپا کر دینا، یہ افطاری کی دعوت کرنے سے زیادہ بہتر عمل ہے۔ لیکن افطاری کی دعوت سے زیادہ بہتر عمل وہ ہے کہ جس کے پاس ضرورت مند ہے۔ آپ نے ایک افطاری کرائی، اس میں آپ نے 5-7 دیگیں جو ہے وہ گوشت کی پکا دیں، چاول بنا دیے اور کئی فروٹ لے کے رکھ دیے۔ اب اس میں سے جو ہے 80-90% وہ لوگ تھے جو اسی طرح کے کھانے روزانہ کھاتے ہیں، ان کے پاس موجود ہے۔ آپ نہ بھی کرتے تو ان کے پاس اچھا گھر میں تھا، انہی لوگوں کو کھلایا نا جو لوگ اسی طرح کا کھا رہے ہیں۔ لیکن ایسے لوگ اگر آپ ڈھونڈیں، ایسے گھرانے ڈھونڈیں کہ جن کو ضرورت ہے آپ کی، وہی پیسے آپ کے جو اتنی بڑی دعوت آپ نے کر دی، اور انہی پیسوں میں کتنے گھروں کا راشن مہینے بھر کا آ سکتا تھا، اور پورا مہینہ وہ جو ہے سکون کے ساتھ اپنا سحری افطاری گھر میں کر سکتے تھے۔ اور اس میں یہ بھی دیکھیں نا کہ ان کو آپ دیں راشن
ان کی آپ ہیلپ کریں، ان پر صدقہ کریں جو روزے دار ہوں، جو روزہ رکھنے والے ہوں، ٹھیک ہے نا، ان کی آپ نے جو ہے ہیلپ کرنی ہے۔ تو رمضان میں نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، ہم نے دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، صدقہ و خیرات کا اہتمام کرنا ہے۔ اور اگلی چیز، رمضان سے پہلے پہلے رمضان کے کچھ مسائل بھی سیکھیں، روزوں کے مسائل، افطاری سحری کے مسائل، اعتکاف کے مسائل، اسی طرح صدقہ و زکوٰۃ اکثر لوگ جو ہے رمضان میں دیتے ہیں۔ زکوٰۃ کا مہینہ نہیں ہے رمضان، جب سال مکمل ہو تب زکوٰۃ دینی ہے، لیکن چونکہ صدقہ کا مہینہ ہے اس لیے اکثر لوگ کوشش کرتے ہیں کہ رمضان میں زکوٰۃ دیں، تو اس کے مسائل سیکھیں۔ تو انشاءاللہ ہم رمضان سے پہلے، یعنی ابھی کچھ دن باقی ہیں، ہم رمضان کے مسائل پر بھی انشاءاللہ کچھ بات کریں گے اگلے لیکچر میں انشاءاللہ۔ اور اگلی چیز یہ ہے کہ ہم یہ سارے عمل جو میں نے بتائے ہم نے وہ کرنے ہیں ترتیب سے انشاءاللہ، لیکن ان اعمال کی قبولیت کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ ہم اپنے دلوں کو صاف کر لیں، ہم اپنی نیتوں کو خالص کر لیں، نیت میں کہیں ریاکاری اور دکھلاوا نہ ہو۔ نماز پڑھنی ہے اللہ کی رضا کے لیے، اس لیے نہیں کہ یہ بندہ دیکھ رہا ہے اور یہ کہے گا کہ بڑا نمازی ہے، بڑا لمبا قیام کرتا ہے، بڑی تراویح پڑھتا ہے، مکمل پڑھ کے جاتا ہے، اور دن کو اتنے پارے میں نے تلاوت کر لی، اور پھر تصویریں بنا کے سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں قرآن سامنے رکھا ہوں۔ کئی تو ایسے ہوتے ہیں پڑھا نہیں اس نے، قرآن سامنے رکھ کے تصویر بنا کے ڈال دی فیس بک پہ، کیا فائدہ اس کے لیے کر رہے ہو؟ اپنے اعمال کو ریاکاری کی نظر نہ کریں، اللہ کی رضا کے لیے عمل کریں، اللہ کی رضا کے لیے اپنی نیتوں کو خالص کریں۔ روزہ تو خالصتاً ہے ہی نیت کا نا، جس نے رکھا ہے وہ اس کا دکھلاوا ہو ہی نہیں سکتا روزے کا۔ اللہ کو پتا ہے، اس بندے کو پتا ہے کہ روزہ ہے، اور کتنی بھوک لگی ہے، کتنی پیاس لگی ہے، کتنی تکلیف اٹھا رہا ہے، اللہ کو پتا ہے۔ تو روزہ یہ چیز ہمیں سکھلاتا ہے کہ جس طرح روزہ ایک خالصتاً اللہ کے ساتھ ایک رضاکارانہ، ایک جو ہے رازدارانہ نیکی ہے، اسی طرح رازداری ہر عمل میں ہونی چاہیے۔ ہر عمل اسی طرح خالصتاً اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہونا چاہیے ہمارا، ٹھیک ہے نا۔ نماز بھی اللہ کے رضا کے لیے، صدقہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، قرآن کی تلاوت بھی اللہ کی رضا کے لیے، دعا بھی اللہ کی رضا کے لیے، اور کوشش کریں کہ یہ عمل چھپ کے کریں، تنہائی کے سجدے لمبے کریں، راتوں کو اٹھیں۔ ابھی جو ہے رمضان ہمارا پاکستان میں گرمیوں سے ہٹ کر اب سردیوں میں کنورٹ ہو رہا ہے، سردیوں میں آ رہے ہیں نا روزے، تو ابھی کوئی مشکل نہیں ہے روزہ رکھنا، اور راتیں لمبی ہیں، دن چھوٹے ہیں، تو اپنے رمضان کی ترتیب میں یہ چیز شامل کریں کہ سحری سے پہلے آپ نے اٹھنا ہے۔ راتیں لمبی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، دن کو اتنا جو ہے وہ گرمی بھی نہیں ہوتی، کوئی مشکل بھی نہیں ہوتی، روزہ بھی آپ آسانی سے رکھ سکتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سردی کے موسم کو مومن کے لیے نعمت قرار دی ہے۔ یہ سردیوں کا موسم نعمت ہے، کیونکہ راتیں لمبی ہیں، دن چھوٹے ہیں، دن میں روزہ رکھنا ہے اور آسانی سے رکھ سکتے ہیں، اور راتیں لمبی ہیں تو جلدی اٹھ کر آپ قیام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ رات کو آپ سحری سے پہلے اٹھیں، 2 رکعت نماز پڑھیں۔ اگر آپ نے رات کو تراویح کے ساتھ وتر پڑھ لیے تھے تو آپ نے پھر وتر نہیں پڑھنے، وتر تو چونکہ آپ نے پڑھ لی، لیکن پھر بھی آپ 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھ کر دعا تو کر سکتے ہیں نا۔ لیکن اگر آپ نے رات کو جو ہے وتر چھوڑ دیے تھے تو وہ وتر پڑھیں، آپ سحری سے پہلے آپ جو ہے 2 رکعت پڑھیں، پھر وتر پڑھیں، اور آپ دعا کریں، اس وقت دعا کریں، دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اللہ رب العالمین آسمان دنیا پہ آئے ہوتے ہیں اس وقت اپنی شان کے لائق، اور اللہ تعالیٰ آواز دے رہے ہوتے ہیں، حل من مستغفرن، حل من مستشفعین، حل من مسترزقین، کوئی ہے رزق مانگنے والا، کوئی ہے معافی مانگنے والا۔ اس وقت دعا کریں، جو بھی پریشانی ہے، جو مشکل ہے، آپ کے پاس اپنا مکان نہیں ہے، اللہ سے مکان مانگیں، آپ کے پاس اولاد نہیں، اللہ سے اولاد مانگیں، آپ کے پاس کاروبار نہیں، اللہ سے کاروبار مانگیں، آپ کے پاس پریشانی ہیں، مشکلیں ہیں، آپ اپنے بچوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، وہ اللہ سے دعا کریں۔ آپ اپنے جو ہے گھریلو جھگڑوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ سے کہیں۔ آپ اپنے بچوں کی جو ہے تعلیم کے متعلق، ان کی تربیت کے متعلق آپ پریشان ہیں، اللہ سے دعا کریں۔ یہ دعا تو لازمی کرنی چاہیے جس وقت جس طرح کا ماحول بن چکا ہے اب۔ اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری عزتوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ یہ نیٹ کا دور، فحشی اور یانی کا دور ہے، اور بچوں کے پاس جو ہے وہ موبائل موجود ہیں، باہر جو ہے بہت فتنے ہیں، ہر جگہ جگہ پر فتنے ہیں۔ تو راتوں کو اٹھیں، اپنے بچوں کے لیے، اپنی بچیوں کے لیے، اپنی بہنوں بیٹیوں کے لیے اللہ سے دعا کریں، اللہ ہماری عزتوں کی حفاظت فرمائے۔ دیکھیں نا کس طرح کے فتنے ہیں،
اور یہ رمضان کا مہینہ دعاؤں کا مہینہ بنا دیں، دعائیں کریں اللہ سے، اپنی پریشانیوں کا حل مانگیں۔ میں نے ابھی واقعہ بتایا نا آپ، اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی دیر نہیں ہے۔ اب دیکھیں وہ ایک غریب گھر جس کے پاس اپنا گھر نہیں اور کرائے کا مکان ہے، اور وہ بھی ان کو نکلنے پر مجبور کیا ہوا ہے، پورا مہینہ اللہ سے دعا کی، ٹک کے دعا کی، تہ دل سے دعا کی، رو رو کر دعا کی، تو رمضان ختم ہونے سے پہلے پہلے اللہ نے ان کو اپنا گھر عطا کر دیا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو ہم بھی مانگیں آپ کی جو جو مشکلیں ہیں، پریشانی ہے۔ اور ایک چیز اور بھی ذہن میں رکھیں، آپ اپنی دعاؤں میں دوسرے مسلمان بھائیوں کو بھی یاد رکھیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا آپ کی دعا قبول ہو، جو چیز آپ کو چاہیے وہی چیز آپ اپنے مسلمان بھائی کے لیے مانگنا شروع کر دیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مسلمان بھائی اگر تنہائی میں اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے، اس کی پیٹھ پیچھے، وہ نہیں دیکھ رہا ہے اس کو معلوم بھی نہیں، اس کے لیے یہ دعا کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگاتے ہیں جو اس کے سر پہ کھڑا ہوتا ہے۔ بندہ دعا کر رہا ہے، فرشتہ اللہ کی طرف سے آ کر اس کے سر پہ کھڑا ہے، اور اللہ سے کیا کہتا ہے؟ اللہ، یہ تیرا بندہ اپنے بھائی کے لیے جو مانگ رہا ہے نا، اللہ اس کو بھی دے، اور اس کو جو اپنے بھائی کے لیے جو دعا کر رہا ہے، اس کو اس سے بہتر عطا کر دے۔ اب غور کریں کہ کس نے ڈیوٹی لگائی ہے فرشتے کی؟ جس نے دعا قبول کرنی ہے۔ تو جس نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ تو جا اس بندے کے سر پہ کھڑا ہو جا اور یہ دعا کر، کہ اللہ رب العالمین اس فرشتے کی دعا قبول نہیں کریں گے؟ آپ کو جو چاہیے وہ اپنے بھائی کے لیے مانگیں، اور جس نے ستایا ہے نا، جس نے دکھ دیا ہے، جس نے آپ کو تنگ کیا ہے، اس بھائی کے لیے بھی دعا مانگیں۔ ہے مشکل کام، دل نہیں کرتا کہ اس نے میرے ساتھ یوں کر دیا، ستا دیا، تنگ کر دیا، اس کے لیے دعا مانگو۔ یہ لوگ تو بد دعائیں کرنے والے ہوتے ہیں نا، تو یاد رکھیں، بد دعا کریں گے کسی بھائی کے لیے، کسی مسلمان بھائی کے لیے بد دعا کریں گے تو فرشتہ آپ کے لیے بھی کرے گا نا۔ تو کسی مسلمان کے لیے بد دعا نہیں کرنی۔ اگر وہ برا ہے، اس نے آپ کو تنگ کیا ہے، ستایا ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ گناہوں کی زندگی میں پڑا ہوا ہے، تو پھر بھی بد دعا تو نہیں کرنی نا، دعا کرنی ہے ان کے لیے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے دعا دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف والوں نے کتنا مارا تھا، پتھر مار مار کے زخمی اور لہو لہان کر دیا، اتنا زخمی ہو گئے، اتنا لہو بہا کہ آپ کے جوتوں میں خون جم گیا، اور آپ ایک جو ہے جگہ پر ایک پہاڑی کے ساتھ، ایک پتھر کے ساتھ ٹیک لگا کے وہاں پہ بیٹھے۔ اس وقت ایک فرشتہ آیا اور اس نے آ کر کہا، اللہ کے پیغمبر آپ مجھے حکم دیں، میں نے ان دو پہاڑوں کے درمیان میں یہ وادی ہے، دونوں پہاڑوں کو لاؤں گا اور پیس کر یہ درمیان میں رہنے والے لوگ ان سب کو ختم کر دوں گا، اور میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، جن لوگوں نے آپ کا خون بہایا ہے، آپ کو تنگ کیا ہے، یہ اس زمین پر رہنے کے قابل نہیں ہے، ان سب کو مٹا کر، جس طرح چکی کے دو جو ہے پتھر ہوتے ہیں، ان پتھروں کے درمیان دانے پس جاتے ہیں، اسی طرح ان دو پہاڑوں کے درمیان میں ہے یہ طائف والے، ان دونوں پہاڑوں کو میں لے کے آؤں گا اور ان ساری وادی والوں کو پیس کر میں ختم کر دوں گا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیں، ایسے نہیں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رؤوف الرحیم۔ کتنا خلق عظیم ہے کہ جنہوں نے پتھر مارے ہیں ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ نے کہا کہ نہیں، اللہ نے مجھے بد دعائیں کرنے والا بنا کر تو نہیں بھیجا نا۔ اگر یہ لوگ جنہوں نے آج میرا خون بہایا ہے انہوں نے میری دعوت قبول نہیں کی، تو مجھے اللہ سے امید ہے ان کی نسلوں میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کر دیں گے جو میری دعوت کو ماننے والے ہوں گے۔ چند سالوں کے بعد وہ پورا طائف، وہ پوری وادی، سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ تو ہم بھی اسی نبی کے ماننے والے ہیں، ہم بھی جس نے ستایا ہے اس کو دعا دیں، ٹھیک ہے نا؟ جس نے تنگ کیا ہے اس کے لیے دعائیں کریں، اس رمضان میں دعائیں کریں، اور جس کے ساتھ نا ہم نہیں بولتے اس سے صلح کر لیں۔ ہماری عبادات کا مسئلہ ہے، یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو دو بھائی آپس میں لڑے ہوئے ہیں نا، ان کی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ ہر رمضان، ہر جمعرات کو اور سوموار کے دن اللہ کے ہاں اعمال نامہ پیش ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دو بھائی آپس میں نہیں بولتے، قطع تعلقی انہوں نے کی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو نہیں دیکھتے، اللہ کہتے ہیں سائڈ پہ رکھ دو اس کو جب تک یہ صلح نہیں کر لیتے۔ 3 دن تک اجازت ہے، آپ کے بھائی کے ساتھ آپ کا کوئی معاملہ ہو گیا، کوئی جھگڑا ہو گیا، اختلاف ہو گیا، آپ ناراض ہیں، 3 دن تک آپ ناراضگی رکھ سکتے ہیں، اس کے بعد آپ نے ناراضگی نہیں رکھنی، آپ نے سلام کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ قطع تعلقی کرنے والے کی نیکیاں قبول نہیں ہوتی۔ اب دو ہی چیزیں ہوں گی نا، دو بھائی لڑے ہوئے ہیں، یا قصور آپ کا ہے یا اس کا ہے، یعنی میں آپ اگر کسی اپنے بھائی سے لڑ گیا ہوں، مشکل ہوگی، پر ہم بھی انسان ہیں،
تو قصور یا تو میرا ہوگا یا جس سے میں نے لڑائی کی ہے، قطع تعلقی کی، اس کا قصور ہوگا. تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اگر قصور میرا ہے، غلطی میری ہے، تو مجھے اپنی غلطی مان لینی چاہیے. آدم علیہ السلام نے مان لی تھی نا، تو آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں ہم، ہمیں بھی مان لینی چاہیے غلطی. مجھ سے غلطی ہو گئی، بس غلطی مان لیں اور اس سے صلح کر لیں، معذرت کر لیں اس سے. عزت میں کوئی کمی نہیں آتی. وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ. جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتے ہیں، اللہ بلندی عطا کرتے ہیں. آپ اپنی غلطی مانیں، معذرت کریں اور اپنے بھائی سے صلح کر لیں. اور اگر آپ کے بھائی کی غلطی ہے، آپ کے بھائی کی غلطی ہے، تو اس کی غلطی کو معاف کر دیں، اس کو معاف کر دیں اور صلح کر لیں اس سے. اور اسے کہیں کہ بھائی ہم مسلمان ہیں، رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، ہم صلح کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہماری عبادات تو قبول ہونا. ٹھیک ہے نا؟ ہاں مجھے معلوم ہے، آپ بات سن رہے ہیں میری، آپ کے ذہن میں آ رہے ہوں گے فلاں جو ہمارا رشتہ دار ہے، فلاں ہے، وہ تو ہے ہی اتنا برا، اتنا تنگ کرتا ہے. ہوتے ہیں ایسے رشتہ دار، ہوتے ہیں معاشرے میں جو زہریلے قسم کے اور منافقانہ پالیسی اپنانے والے اور ہر وقت تنگ کرنے والے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ان کے ساتھ ہر وقت دوستانہ لگا کے رکھیں. نہیں، آپ کو جو زہریلا رشتہ دار ہے، ہر وقت ڈستا ہے، وہ کاٹتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے، آپ اس سے دور رہیں. دور رہیں، قطع تعلقی نہیں کرنی، دور رہیں آپ. یعنی آپ روزانہ اس کو ملتے تھے تو آپ کم کر دیں، ملنے کے لیے نہ جائیں آپ اس کے پاس. لیکن کوئی موقع بن گیا ہے کہ کسی جگہ پر آپ اکٹھے ہو گئے ہیں یا آپ دعوت کر رہے ہیں، تو اس کو بلا لیں. جس طرح باقیوں کو بلایا تو اس کو بھی بلا لیں. اس نے آپ کو بلایا تو آپ چلے جائیں. کہیں کسی جگہ پر اکٹھے ہو گئے ہیں تو آپ سلام کر لیں. ٹھیک ہے نا؟ آپ نہ اس کے ساتھ کاروبار کریں، یعنی اس نے آپ کو دھوکہ دیا تو آپ اس کے ساتھ کاروبار نہ کریں، اس کے ساتھ سفر نہ کریں، اس کے ساتھ رشتہ نہ کریں. آپ کی ان سے نہیں بنتی تو آپ اس کے ساتھ رشتہ داری نہ کریں، کیونکہ ابھی سے نہیں بن رہی تو رشتہ داری ہو جائے گی تو پھر تو اور معاملات خراب ہوں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو تھوڑا سائڈ پر رہیں، جس طرح قرآن میں آتا ہے نا، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، وہاں جا کر اس بات پر بھی ہم گفتگو کریں گے. اللہ فرماتے ہیں فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ. آپ ان سے اعراض کریں. اعراض کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کم ملیں ان سے، سائڈ پہ رہیں، ان کے معاملات میں دخل اندازی نہ دیں. وَعِظْهُمْ، اور ساتھ میں کیا ہے؟ وَعِظْهُمْ، انہیں واعظ کرتے رہیں، سمجھاتے رہیں. آپ بالکل قطع تعلقی کر دیں گے تو پھر تو سمجھانا بھی ختم، پھر سمجھائے گا کون ان کو؟ سمجھاتے رہیں ان کو. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ، ایسے رشتہ داروں سے اعراض کر کے رہیں اور ان کو سمجھاتے رہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو رمضان میں ہم نے اگر کسی سے لڑے ہیں، کوئی قطع تعلقی ہو گئی ہے، کوئی جھگڑا ہو گیا ہے، تو ہم رمضان سے پہلے پہلے صلح کر لیں تاکہ ہماری عبادات رمضان میں وہ اللہ کے ہاں قبول ہوں. ٹھیک ہے نا؟ تو میرے خیال سے جتنی چیزیں میں نے لکھی تھیں وہ ساری آپ سے ڈسکس کر لی ہیں. پھر سے آپ سن لیں، یاد رکھیں ان چیزوں کو. اگر ہمارا دل صاف نہیں ہے، اگر ہمارا دل صاف نہیں ہے تو اس بندے کا روزہ اللہ کے ہاں قبول ہونے والا نہیں ہے. جو اپنے بھائی سے بولتا نہیں ہے، نہ اس کی نماز قبول ہوگی، نہ اس کا روزہ قبول ہوگا، نہ اس کا حج قبول ہوگا، نہ اس کی دعائیں اللہ کے ہاں قبول ہوں گی. کوئی بھی نیکی قبول ہونے والی نہیں ہے جب تک وہ اپنے بھائی سے صلح نہیں کرتا. اسی طرح جس بندے کا دل، اس میں نفرت ہے، بغض ہے، عداوت ہے، حسد ہے، دوسروں کے لیے برا سوچنے والا، یا اپنے سے چھوٹے کمزور لوگوں پر ظلم کرنے والا، ستانے والا، رلانے والا، کمزور رشتہ داروں پر جو ہے ظلم اور زیادتیاں کرنے والا، اپنے ماتحت لوگوں پر، اپنے ملازموں پر ظلم کرنے والا، تنگیاں کرنے والا، ایسا بندہ بھی اللہ رب العالمین جو اپنے سے چھوٹے لوگوں کو معاف نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کو کیسے معاف کرے؟ معافی کے لیے تو یہ ہے نا کہ جس سے غلطی ہو گئی، آپ کا ماتحت ہے، آپ کا ملازم ہے، آپ کا شاگرد ہے، اس سے غلطی ہو گئی، آپ اسے معاف کریں تاکہ اللہ رب العالمین ہمیں معاف کر دیں. ٹھیک ہے نا؟ اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو قطع تعلقی کرنے والا ہے، اس کی بھی عبادت قبول ہونے والی نہیں ہے. اسی طرح جس بندے میں اخلاص نہیں ہے، ریاکاری ہے، نمود ہے، شہرت ہے، اللہ کے لیے عبادت نہیں کر رہا، اس کی بھی عبادت قبول ہونے والی نہیں ہے. وہ افطاریاں کراتا ہے اس لیے لوگ کہیں بڑا سخی ہے. وہ نماز اور روزہ اور ساری عبادتیں ان میں ریاکاری، دکھلاوا، لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے، تو ایسے بندے کی بھی عبادت اللہ کے ہاں قبول ہونے والی نہیں ہے. اور اس کے ساتھ اگلی چیز یہ دیکھیں کہ جس بندے میں شرک ہے، جس کے عقیدے میں شرک ہے، اس کی بھی عبادت قبول ہونے والی نہیں ہے. جو اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں اوروں کو شریک کرنے والا ہے، اس کی بھی عبادت، نہ اس کا روزہ قبول ہوگا، نہ حج قبول ہوگا، نہ اس کی دعائیں قبول ہوں گی، نہ اس کی کوئی عبادت قبول ہوگی، کیونکہ اس نے
اس کا ایمان ہی درست نہیں ہے. جس کا ایمان، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والوں کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم پر روزے فرض ہیں. جس کا ایمان ہی اللہ کی ذات پر پختہ نہیں ہے، جیسا ایمان اللہ نے لانے کا حکم دیا ویسا اس کا ایمان نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی ذات میں اللہ کے پیغمبروں کو، اللہ کے ولیوں کو یا کسی اور کو شریک کر رہا ہے، اللہ کی صفات اس نے اللہ کی مخلوق کو دی ہوئی ہیں، تو اس کی بھی کوئی عبادت قبول ہونے والی نہیں ہے. تو عبادت کی قبولیت کے لیے شرائط کیا ہیں کہ اپنے عقیدے کو درست بنائیں، اپنی نیتوں میں اخلاص پیدا کریں، اپنے دلوں کو صاف کریں، اپنے معاملات کو درست کریں. ٹھیک ہے نا. عبادت تب قبول ہوگی، رمضان کے روزے تب قبول ہوں گے کہ جس بندے کا عقیدہ درست ہوگا اسی کے رمضان کے روزے قبول ہوں گے. جس بندے کی نیت خالص ہوگی، خالصتاً اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے عبادت کرنے والا ہوگا، اس کے روزے اور عبادتیں اور اس کی تراویح اور اس کا قیام قبول ہوگا. جس بندے کی رزق حلال ہوگا، کمائی جس کی حلال کی ہوگی، اس کا روزہ قبول ہوگا، اس کی تراویح، اس کا قیام قبول ہوگا. جس کا رزق حرام کا ہے، حرام کمانے والا، سود لینے والا، رشوت لینے والا، اس کے روزے قبول ہونے والے نہیں ہیں، کوئی بھی اس کی نیکی قبول ہونے والی نہیں ہے. اسی طرح جو بندہ قطع تعلقی کرنے والا ہے، اپنے بھائیوں سے رشتہ داریاں توڑنے والا، اس کی بھی عبادت قبول ہونے والی نہیں ہے. تو ان چیزوں سے بچیں، اپنے آپ کو بچائیں ان چیزوں سے، اپنے عقیدے کو درست کریں، اپنی نیتوں کو خالص کریں، اپنے معاملات اور تعلقات کو درست کریں، بہتر بنائیں، قطع تعلقیاں ختم کریں اور اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرنے والے بنیں، تاکہ ہماری عبادات اللہ رب العالمین کے ہاں قبول ہوں. اور یہ رمضان ایسے گزار نہ دیں ہم. جس بندے کا عقیدہ خراب ہے، شرک ہے، اور رمضان میں بھی وہ شرک کر رہا ہے، رمضان اس کا گزر جائے گا، اس کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. جو بندہ رزق حرام کما رہا ہے، سودی معاملات کر رہا ہے، رمضان اس کا گزر جائے گا، اس کے معاملات سودی ہیں، جھوٹ بول کر سودا بیچتا ہے، وہ عادت بنی ہوئی ہے اس کی، رشوتیں لیتا ہے، فراڈ کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، حرام کمانے والا، اس کو رمضان کوئی فائدہ دینے والا نہیں ہے. اسی طرح جس بندے کا دل صاف نہیں ہے، خالصتاً اللہ کی عبادت کرنے والا نہیں ہے، ریاکار ہے، دکھالاوے کے لیے عبادت کرتا ہے، اس کو بھی رمضان کا کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے. اسی طرح ریاکار کی عبادت قبول نہیں ہوتی، اور جس کے دل میں اپنے بھائیوں کے لیے نفرت ہے، قطع تعلقی کرنے والا ہے، نہیں بولتا، رشتہ داریاں توڑنے والا ہے، اس کی بھی عبادت قبول ہونے والی نہیں ہے. اور ظلم کرنے والا، زیادتیاں کرنے والا، سختیاں کرنے والا اللہ کی مخلوق پر، اپنے ماتحت لوگوں پر، اس کی بھی عبادات خطرے میں ہیں. تو اپنے رمضان کو بہتر بنانے کے لیے رمضان سے پہلے پہلے اپنا محاسبہ کریں، اپنے آپ کو چیک کریں، کہیں کسی رشتہ دار کے ساتھ قطع تعلقی تو نہیں، کہیں رزق میں حرام تو نہیں، کہیں عقیدے میں شرک تو نہیں، کہیں رمضان کی عبادات میں ریاکاری تو نہیں. ان ساری چیزوں کو درست کریں اور ترتیب ابھی سے سیٹ کریں اپنے رمضان کی، کہ میں نے کب اٹھنا ہے، کب میں نے تلاوت کرنی ہے، کب میں نے تفسیر کا لیکچر سننا ہے، کب میں نے کسی قاری کی آواز میں قرآن کریم کی تلاوت سننی ہے. کہ تلاوت سنیں بھی صحیح رمضان میں، ٹھیک ہے نا. اور نمازوں کے اوقات میں کسی اور کام کو نہ رکھیں. آپ نے جو بھی کام کرنا ہے، آپ نے بازار جانا ہے یا کوئی کام کرنا ہے آپ نے، تو اپنے نمازوں کے اوقات کو دیکھ کر اپنے باقی کاموں کو آپ سیٹ کریں. نمازوں کے اوقات میں دوسرے کام آپ نہ رکھیں. آپ دیکھیں نا، آپ کسی کام کے لیے جانا ہے، آپ نے 10 منٹ رہتے ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس کام میں آپ کو 15 منٹ 20 منٹ لگ جائیں گے، تو آپ وہ کام بعد میں کریں، نماز کو ترجیح دیں اس رمضان میں. بلکہ ساری زندگی میں یہ ہونا چاہیے کہ سب سے اول ترجیح ہماری نماز ہو. اور کوشش کریں کہ اس رمضان میں کم از کم ایک بار تو پورا قرآن پڑھیں نا، ایک بار کم از کم پورا قرآن جو ہے، روزانہ ایک پارہ آپ پڑھیں، زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکتا ہے آپ پڑھیں، لیکن کم از کم ایک دفعہ تو ناظرہ قرآن بھی پڑھیں، اور ایک دفعہ پورے قرآن کا ترجمہ بھی پڑھیں، اور خلاصہ جو انشاءاللہ ہم بیان کریں گے وہ بھی آپ سنیں. ٹھیک ہے نا. تو اپنی اوقات کو ترتیب دیں، اور یاد رکھیں آخری بات کہ رمضان میں زیادہ تر وقت جو ہے ہم نے اپنے موبائل پر، سوشل میڈیا پر ضائع نہیں کرنا. ہاں، موبائل پر آپ نے لیکچر سن رہے ہیں، آپ موبائل پہ قرآن پڑھ رہے ہیں، اچھی چیزیں دیکھ رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، لیکن فضول ایسے سکرولنگ کرتے رہنا، فیس بک دیکھتے رہنا، اور پھر اس میں بھی کئی چیزیں جھوٹ پر مبنی، جھوٹے کلپ، فلمیں، ڈرامے، گانے، اگر یہ دیکھنے والا ہے بندہ تو اس کی بھی روزہ قبول ہونے والا نہیں ہے. من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ.
جو بندہ موبائل کا گندا استعمال کرتا ہے، موبائل پر فلمیں دیکھتا ہے، ڈرامے دیکھتا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، تو کیا فائدہ ہے ایسے روزے کا؟ اس کا روزہ بھی قبول ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ انشاءاللہ ہمارا جو ہے اگلا لیکچر رمضان کے مسائل کے متعلق ہوگا، اور پھر انشاءاللہ ترتیب کے ساتھ ہم دورہ قرآن شروع کریں گے، اور روزانہ ایک پارے کا خلاصہ جس طرح ہم پہلے بیان کیا کرتے تھے اسی طرح، بلکہ اس سے بھی کوشش کریں گے بہتر سے بہتر انداز میں ہم قرآن کو پڑھ سکیں، سمجھ سکیں اور سمجھا سکیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، رمضان میں بھی جب بھی آپ دعا کریں تو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ آپ کے لیے بھی ڈھیروں دعائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عافیت والی زندگی دیں۔ جو بھی آپ میرے پاس پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، فیس بک پر، یوٹیوب پر یا واٹس ایپ پر، اللہ تعالیٰ آپ تمام نیک حاجات کو پورا فرمائیں۔ اللہ ہم سب کو اس رمضان میں زیادہ سے زیادہ اپنی عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔